السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت مشہور مگر اکثر غلط فہمیوں کا شکار ہونے والے واقعے پر بات کریں گے۔ یہ واقعہ ہے ہاروت اور ماروت کا، جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ لوگوں میں مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہے کہ یہ فرشتے زمین پر آئے اور ان سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ کیا یہ صرف کہانیاں ہے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کا حوالہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیات نمبر 102 میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ علم جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو آزمائش ہے، پس تو کفر نہ کرو۔ یہ آیات واضح کر دیتی ہے کہ ہاروت اور ماروت کا اصل ذکر قرآن میں جادو اور آزمائش کے حوالے سے آیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فرشتوں کا اصل کام کیا تھا؟ دوستو، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بابل کی سرزمین پر بھیجا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ جادو کیا ہے، اور یہ کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ وہ کسی کو جادو کی تعلیم دینے سے پہلے سختی سے خبردار کرتے، ہم آزمائش ہے، دیکھو اس علم کو غلط راستے پر استعمال نہ کرنا، کفر نہ کرنا۔ لوگوں نے ان کی نصیحت کو چھوڑ دیا اور جادو کو غلط طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ آیات اتری، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل قصور سلیمان علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ شیطانوں اور ان جاہل انسانوں کا تھا جو جادو میں پڑ گئے۔ تو دوستو، پہلا نقطہ یہ ہوا کہ ہاروت اور ماروت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، مگر ان کا اصل کام لوگوں کو آزمانا اور سمجھانا تھا، نہ کہ خود گناہ کرنا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھے اور بچ جائے، لیکن زیادہ تر لوگ آزمائش میں پڑ گئے۔ قرآن مجید نے ہاروت و ماروت کا ذکر اس سیاق میں کیا کہ وہ بابل میں بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت اور اس کے خطرات بتائے، اور وہ واضح طور پر لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا کام لوگوں کو آزمانا اور متنبہ کرنا تھا، نہ کہ خود گناہ کرنا۔ قرآن نے آیات 102 میں اصل مسئلے کے دو پہلو دکھائے۔ ایک تو وہ لوگ جو جادو کو حقیقت بنا کر سلیمان علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، دوسرا وہ حقیقت کہ جادو ایک بری چیز ہے اور اس کا علم خطرناک آزمائش بن جاتا ہے۔ آیات میں صاف کہا گیا کہ ہاروت و ماروت کے ذریعے جو علم آیا وہ خود ایک آزمائش تھا، اور وہ فرشتے پہلے ہی خبردار کرتے تھے، ہم آزمائش ہے، کفر نہ کرنا۔ یہاں کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ نیت اور استعمال کا سوال ہے۔ علم بطور علم بری چیز نہیں، مگر جب اسے غلط نیت سے اختیار کیا جائے تو وہ بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ ان فرشتوں کا معور ہونا کسی شخصی ضعف یا لغزش کا ثبوت نہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو حق و باطل کی تمیز سکھانے کے لیے آزمائش بھیجتا ہے تاکہ انسانوں کا ایمان ٹیسٹ ہو۔ ہاروت و ماروت کا کام لوگوں کو علم جادو کے منفی پہلو دکھانا، خطرات سے خبردار کرنا، اور یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس علم کا غلط استعمال کیسے انجام لاتا ہے۔ وہ سبق دیتے، انتباہ کرتے، اور جو سیکھتا وہ اپنے اعمال کے ذریعے خود اپنی نیت کا امتحان دیتا۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جو اس کی حکم برداری میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کہ فرشتے زنا یا قتل جیسے غیر اخلاقی خطاؤں کے مرتکب ہو گئے
اسلامی موقف میں بطور اصل درست نہیں۔ بہت سی سنائی گئی کہانیاں جن میں فرشتوں کا ظلم الٹا لٹکانا یا قیامت تک سزا پانا شامل ہے، دراصل اسرائیل، یہودی، عیسائی روایات سے آئی ہے۔ اہل علم نے ان کو یا تو ضعیف کہا یا الگ موقف کے ساتھ پیش کیا، مگر قرآن و صحیح حدیث ہی ہمارا معیار ہے اور وہی آخری فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قصے عام ہو گئے۔ ان قسم کی روایات اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ لوگ سن سن کر باتیں بڑھا دیتے ہیں، مقامی داستانیں تاریخی حقائق کی جگہ لے لیتی ہے اور بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی مذہبی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر سنائی ہوئی بات کو قرآن و سنت سے ٹکرا کر چیک کریں، خاص طور پر جب بات فرشتوں یا انبیاء کی آتی ہو۔ دوستو، اب آتے ہیں ان مشہور باتوں کی طرف جو ہاروت اور ماروت کے بارے میں عام طور پر بتائی جاتی ہے۔ آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا کہ یہ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے زنا کیا، قتل کیا اور پھر اللہ نے انہیں الٹا لٹکا کر قیامت تک عذاب دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ غلط فہمیاں کہاں سے آئے؟ یہ تمام باتیں قرآن یا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ دراصل اسرائیل یعنی پرانی قوموں کی کہانیاں ہیں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے مسلمانوں تک پہنچ گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو تفسیر کی کتابوں میں لکھ دیا، مگر بڑے علماء نے کہا کہ یہ قصے کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔ علماء کا موقف: امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں واضح لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کے زنا اور قتل والی باتیں درست نہیں ہے۔ امام طبری اور دوسرے مفسرین نے بھی کہا کہ ہمیں ان کہانیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے صاف کہا کہ ان کا مقصد صرف آزمائش اور تنبیہ تھی۔ فرشتوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا حکم انہیں دیا جاتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیات ہمیں بتا دیتی ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، تو ان پر زنا اور قتل جیسی بات لگانا سراسر غلط ہے۔ سبق جو ہمیں ملتا ہے، ہمیں ہر بات کو صرف سن کر آگے نہیں بڑھانا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت سے پرکھنا چاہیے۔ جادو ایک سخت فتنہ ہے، اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو خبردار کیا۔ ایمان والے ہمیشہ وہی علم اپناتے ہیں جو فائدہ دے اور جس سے اللہ راضی ہو۔ تو دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جنہیں بابل میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے اور سمجھایا جائے کہ جادو ایک خطرناک راستہ ہے۔ باقی جو کہانیاں گم رہی ہے وہ صرف من گھڑت باتیں ہیں، اس پر یقین کرنا درست نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ لوگ حقیقت کو جان سکیں اور گمراہی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔